میں حاملہ نہیں ہو رہی تھی، اس لیے آج ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو باہر بیٹھنے کے لیے کہا اور اندر سے کمرے کو کنڈی لگا دی، پھر لائٹ بند کی۔ میں ماں نہیں بن رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرتے کرتے میں اسپتال کی میٹنگ ایریا میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور بے حد پریشان تھی۔ میرا شوہر مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر فوراً ہٹا لی۔ مجھے وہاں پر بہت بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے میں نے یہ سنا تھا کہ اس اسپتال میں ایک میل ڈاکٹر علاج کرتا ہے، میں کیسے کسی مرد سے ایسا علاج کروا سکتی تھی؟ میں اس الجھن کا شکار تھی کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیسے کیسے سوال کرے گا، کیا کہے گا، اور میں اسے کیسے جواب دے پاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی تھا کہ میرا علاج کسی لیڈی ڈاکٹر سے کروا دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس نے آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا ہے، ایک بار بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ لیکن میں تو بہت پریشان تھی۔ میں اپنی اسی الجھن میں الجھی ہوئی تھی کہ تبھی نرس ویٹنگ روم میں آئی اور کہنے لگی، مسز اکرام کون ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اکرام کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صرف پیشنٹ کو ہی چیک کرتا ہے، پیشنٹ کے ساتھ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ نروس ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اکرم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اکرم نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور مجھے سمجھانے لگا کہ جاؤ، ڈاکٹر کی ہر بات کو دھیان سے سننا اور صحیح صحیح جواب دینا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بہت پریشان تھی۔ جو بات ایک لیڈی ڈاکٹر سے کر سکتی تھی، کبھی بھی کسی میل سے نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گائنیکالوجسٹ کے طور پر کسی میل کا عورتوں کا علاج کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں یہ باتیں غلط نہیں سمجھی جاتی تھیں، لیکن میں گاؤں سے تھی۔ لیکن اب میری شادی کے بعد اکرم کے ساتھ شہر رہنے آ گئی تھی، لیکن میرا تعلق گاؤں سے ہی تھا، اس لیے میں بے حد جھجک رہی تھی۔ میں اس نرس کے ساتھ ڈاکٹر کے روم میں پہنچی۔ نرس مجھے ڈاکٹر کے روم کے اندر لے گئی۔ سامنے ڈاکٹر کو دیکھ کر مجھے کچھ حیرانی سی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت بزرگ ڈاکٹر ہے، آج تک اس کے ہاتھ سے کوئی بھی کیس خراب نہیں ہوا۔ میرے خیال سے تو ڈاکٹر کو کافی عمر دراز ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو جوان سا ڈاکٹر تھا، یہی کوئی اکرم کی عمر کا ہی ہوگا۔ مجھے سامنے دیکھ کر کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس نے نرس سے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ، مجھے مریض کو چیک کرنا ہے۔ جیسے ہی نرس کمرے سے باہر جانے لگی تو ڈاکٹر کہنے لگا، دروازہ اچھے سے لاک کر دینا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ نرس نے مسکرا کر دروازہ لاک کیا اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پہلے تو اس ڈاکٹر نے مجھے سر سے پیر تک بڑے گھور کے دیکھا، پھر جو سوال اس نے مجھ سے کیا، میں تو سن کر شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا، شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں۔ پوچھنے لگا، شوہر سے تعلق بناتے وقت خوش ہوتی ہو یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ شرم کی وجہ سے میری نظریں جھک گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال کیا، حاملہ ہونے کے لیے کب سے دوائیوں کا استعمال کر رہی ہو؟ میں نے کہا پچھلے 2 سال سے۔ تو ڈاکٹر نے کہا، تو اس سے پہلے تم کبھی امید سے ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی میں امید سے ہوئی تھی، لیکن میں اس بچے کو جنم نہیں دے پائی تھی، کیونکہ وہ بچہ جنم لینے سے پہلے ہی میں ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا پہلا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے پیٹ میں مار دیا گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا کہ آپ سامنے بیڈ پہ لیٹ جائیں، میں آپ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے کہا، میں یوں آپ سے چیک اپ نہیں کروا سکتی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ ایک میل ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے آئی ہیں؟ مجھے یہ لگا کہ جیسے اس کے لفظوں میں طنز تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر بھی رکھنا چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگا، اب آپ مجھے سکھائیں گی کہ میں نے اپنے مریض کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے نہیں، اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ کہنے لگا، یہاں آنے والی ہر عورت کا میں ہی چیک اپ کرتا ہوں، ان میں سے تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اگر آپ کو اتنا اعتراض ہے تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ بیکار میں میرا اور اپنا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے سامنے رکھی ٹیبل پر بیل بجائی اور وہ نرس کمرے کے اندر آ گئی۔ شاید دروازے کی چابی باہر ہی لگی ہوئی تھی جس سے اس نے لاک کھولا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد ہی اکرم نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔
ڈاکٹر نے اسے بھی سامنے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میرے ساتھ بالکل بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کو مجھ سے علاج نہیں کروانا تھا تو میرا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر اکرم نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ان کو ساتھ اب لے جائیں واپس۔ پہلے آپ اپنی بیوی کا من بنائیں کہ اسے اپنا علاج مجھ سے کروانا ہے یا نہیں۔ جب یہ دل سے راضی ہو جائیں تو پھر آپ انہیں لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر اکرم نے مجھے غصے سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر آ گئی۔ واپسی کے پورے راستے ڈرائیو کرتے ہوئے اکرم مجھے یہی باتیں سناتا رہا کہ پچھلے 4 سالوں سے میں نے تمہارا بہت علاج کروایا ہے، لیکن تم حاملہ نہیں ہو رہی ہو، اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد گارنٹی سے ہوتی ہے اور کیس بھی کبھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں تمہیں زیادہ دن برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مجھے ہر صورت میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے، اور تم جانتی ہو مجھے ایک بچے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اسی سال خود کی اولاد چاہیے۔ اکرم کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں نے تڑپ کے اکرم کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اکرم، شادی کے کچھ ہی مہینے بعد میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا تھا؟ آپ نے کیوں میرا حمل ضائع کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک میل ڈاکٹر کرے۔ میں نے اکرم سے کہہ دیا تھا کہ مجھے علاج کروانا ہے تو کسی فیمیل سے کروانا ہے، کسی میل ڈاکٹر سے نہیں کروانا۔ میری بات سن کر اکرم نے گاڑی کی سپیڈ بہت بڑھا دی تھی۔ میرا دل بہت زور سے ڈرا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی وہ غصے میں ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اگر آج میں اسے کہتی کہ میں ڈر رہی ہوں تو وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کر لے تو وہ اور بھی زیادہ بڑھا دیتا۔ وہ ایسا ہی جذباتی تھا۔ ان 4 سالوں میں اسے اچھی طرح جان گئی تھی کہ میرا کسی بھی بات پہ اعتراض اٹھانا اکرم کو غصہ دلا دیتا ہے، اور غصے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اکرم کا غصہ سہنے کے لیے میں مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ لاڈ پیار بھی بچوں کو تبھی ملتا ہے جب گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو غریبی ہی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی دونوں ٹانگیں اسی ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ تب سے ہی میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اسی طرح گھر میں چولہا جلتا تھا۔ پاپا کے اندر زندگی جینے کی امنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی پہ پڑے پڑے اندر ہی اندر ٹوٹتے تھے، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تو پاپا اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ میری ماں تو پہلے ہی کام کرتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد تو انہوں نے ویسے ہی کام کرنا تھا، کیونکہ انہیں کھلانے والا کوئی اور نہیں تھا، اور کما کر وہ مجھے پال رہی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد ہی میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی۔ امی کو جو بھی پیسے ملتے تھے جیسے تیسے کر کے وہ میری فیس بھی بھر دیتی تھی، اور آگے بھی مجھے پڑھانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی تھیں کہ پڑھائی کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ میری تو جیسے تیسے زندگی کٹ گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک خوشحال زندگی دینا چاہتی ہوں۔ پڑھ لکھ جاؤ تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ گی اور کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ ماں کے کام پہ جانے کے بعد میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی تھی۔ اب ماں نے مجھے پڑھائی کے لیے پریشان کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یوں زندگی گزارنی تھی، اور وہیں میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ امی کی ایک سہیلی تھی جو اپنی شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی۔ امی کی سہیلی کا میکہ ہمارے ہی گاؤں میں تھا۔ ایک بار جب اپنے میکے آئی تو امی سے بھی ملنے آئی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اکرم کے لیے مجھے پسند کر گئی۔ حالانکہ میری ماں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت پسند آ گئی تھی، اور وہ ویسے بھی امی کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے اپنے بیٹے اکرم کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میری اکرم کی شادی کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خیالوں کی دنیا میں سے ایک دم چونک کے نکلی تھی، کیونکہ گاڑی گھر کے سامنے بڑی زور سے بریک لگنے پہ رکی تھی۔ میرا سر سامنے ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔
میرے اترنے سے پہلے ہی اکرم گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ آج میری شامت آئی ہے۔ مجھے یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری اس سے شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیبی نہیں ملی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی اس نے مجھے بازو سے دبوچ کے پکڑا اور گھسیٹنے کے سے انداز میں کمرے میں لے گیا۔ مجھے بیڈ پہ لا کے گرایا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آتی ہے تمہیں میرے سامنے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے بحث پسند نہیں، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی آج معاف کر رہا ہوں۔ آگے سے میرے سامنے تمیز کے ساتھ پیش آنا۔ اور ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اندر تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کراؤ گی۔ جس قدر غصے سے اکرم نے مجھ سے کہا تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی، جنون، غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی اپنی زبان بند کر دی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کون سا چیک اپ ہے جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا، میرے علاج کا یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں اور اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میری شادی اکرم سے ہوئی تھی وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ اکرم کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، اس کے پاپا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی لیکن اکرم کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج سے میں پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ کبھی تو وہ میری بڑی سے بڑی بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی ذرا سی چھوٹی بات پر بھی لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ اکرم سے میری خاطر لڑ جاتی، کہتی تھی کہ تم اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف تک بھی نہیں کرتی۔ خود میں تھوڑا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا اور 1 مہینے میں ہی میں اکرم سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے گنتی کرتے کرتے روتے ہوئے اکرم کو منایا تھا۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر چڑھ دوڑتا، کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا۔ کبھی کہتا کہ تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی ہو، کبھی کہتا کہ تم چائے اچھی نہیں بناتی ہو۔ حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ جیسا اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی اور طرح سے راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا اکرم نے کیا تھا، سننے والوں کو شاید ان کی روح کانپ اٹھے۔ ان دنوں میں جب امید سے ہوئی تو میری طبیعت بہت سست تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ خبر اکرم کو معلوم ہوگی تو وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنے لگے گا، لیکن یہ ایک میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے اکرم کو یہ خبر سنائی تو وہ ایک دم گمسم سا ہو گیا اور آنکھیں لال ہونے لگیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو غصے میں برداشت کر رہا ہو، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خبر سن کے غصہ کیوں آیا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹوٹوں سے جگہ بھری ہوئی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کے کہنے لگا، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنا ہے۔ گاؤں کی جاہل عورتوں کی تو کچھ انجوائے کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بچوں کی ذمہ داری میں ابھی مجھے نہیں پڑنا۔ اکرم کے منہ سے یہ سب سن کے میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے کہا، اکرم یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری اس بات کو سن کر اکرم کہنے لگا، میری اولاد میرے کہنے سے ہی پیدا ہوگی، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی اور جب میں نہیں چاہوں گا تب کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکتا۔
اکرم کی زبان سے ایسے لفظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ ابھی مجھے بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا ابارشن کرا دوں گا۔ یہ سن کر میں اچانک ہی اکرم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اکرم میں یہ سب نہیں کرواؤں گی، یہ تو ایک گناہ ہے، جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بھلا دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ اکرم غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتی ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ مجھے ابھی اسے دنیا میں لانا ہے یا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ صبح اکرم کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ اکرم کمرے سے باہر آیا اور مجھے اسپتال لے جانے کا کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ اکرم وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار جو تم نے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ اکرم نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ میں سہم کی اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 2-3 دن تک وہ گھر نہیں آیا تھا۔ اب مجھے اکرم کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ غصے میں وہ اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس تو مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ 3 دن بعد اکرم آیا تو اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل بھی مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری ساس اکرم کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی یہی اکرم کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں اکرم کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی اکرم کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے یہ سب کہتی، وہ چاہتا ہے جو کر لے، لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتے مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ کہنے لگا، میں نے بہت آسانی سے اس جھنجٹ کو ختم کروانا چاہا تھا، لیکن تم بھول گئی ہو کہ مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس جھنجٹ کو ختم کر دوں گا۔ میری ساس میری چیخیں سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ دہل اٹھا تھا، اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی اور رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم کی منتیں کر رہی تھی کہ اکرم پلیز دروازہ کھول دو، یہ ظلم مت کرو، لیکن اکرم نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری چیخیں اتنی تیز تھیں کہ آس پڑوس کے کئی گھر میری چیخیں سن کر آ گئے تھے۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اکرم سے کہہ رہی تھی کہ اکرم، خدا کے لیے ظلم مت کرو، دروازہ کھولو۔ اکرم نے دروازہ نہیں کھولا جب تک کہ اس نے میرے اندر اس ننھے منھے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اکرم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ساس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، لیکن میری حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا اٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج مر ہی جاؤں گی۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میری ساس روتے ہوئے اکرم کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، کسی اسپتال لے چلو، لیکن وہ تو پتھر کا بنا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ 3 دن میں اسپتال میں رہی اور اس کے بعد گھر واپس آ گئی۔ اکرم نے مجھ سے بالکل بات چیت بند کر رکھی تھی۔ میں نے کبھی اکرم سے کسی بات کا شکوہ نہیں کیا تھا، اور آج بھی میں نے اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ جو کچھ بھی اکرم نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اس پتھر آدمی کی شکل بھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی اس غلطی کا بری طرح سے احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کوئی نوکری کر سکتی تھی۔ لیکن اب میں لاچار تھی، اس آدمی کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی تھا، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی اور نہ ماں۔ اکرم میری اس مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ خود بھی کئی بیماریوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک دن اکرم خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اکرم سے بات کروں، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے اکرم سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یا تو اکرم کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر واپس اپنے میکے چلی جاتی، اور میکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پہ پتھر رکھ کے میں نے اکرم سے بات چیت شروع کر دی،
اور جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ میں کھو چکی تھی، وہ مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک اکرم مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلاتا رہا کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں۔ وہ تھی تو پھر بھی میرے میں ہمت بنتی تھی، اور اکرم تو ایسا تھا کہ جیسے آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب تو آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، کبھی چلاتا یا کبھی برتن توڑ دیتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کے میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ہی ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں۔ جب اکرم نے مجھے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے تو پھر اس نے مجھے دوائیں کھلانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال اور گزر چکا تھا۔ پھر اکرم مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پریگننسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پہلے پرابلم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اس وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ اکرم کو اولاد کیوں نہیں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد اکرم کے بجائے اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے اکرم کو جو بھی اولاد ہوتی وہی ساری جائیداد کی اصل حقدار ہوتی۔ جب تک اکرم کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی، جب تک جائیداد سرکار کے قبضے میں رہتی اور اکرم کو صرف لمیٹڈ خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن اکرم نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف جائیداد چاہیے جو اس کی ماں نے اکرم کے بجائے آنے والی اولاد کے نام کر دی ہے۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں اکرم کو معلوم ہوا تو مجھے اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی، لیکن جب ہوش آیا تو میں اسپتال کی ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی، مجھے اپنا جسم بہت بے جان سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد بھی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا جی ہاں سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں، ارے آپ کی بیوی امید سے ہے۔ اور یہ سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ آخر میں کب سے اس اسپتال میں تھی اور کب سے بے ہوش تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی امید سے بھی ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا اب آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا ابھی آپ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ کا ہی تو علاج کر رہا تھا، آپ کی شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا میں کب سے بے ہوش ہوں؟ کیا کیا گیا ہے میرے ساتھ؟ بتائیے، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ صرف 3 دن سے بے ہوش ہیں، ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے۔ آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی اور وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل تھی، اس لیے یہ سب کیا گیا، وہ ہو گیا جو آپ کا شوہر چاہتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اکرم سے اب نفرت ہو گئی تھی، ایک ایسی اندھیر نگری محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران رہ گئی۔ 9 مہینے کے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن اکرم اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر خبر دی گئی تو وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کو 1 منٹ بھی دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اسی وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ اکرم جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، کیونکہ زندگی اور موت صرف خدا کا حق ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے اکرم بھی کر رہا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان سے بڑھ کے جو ہے وہ خدا ہے، اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کے سینے سے لگا لیا تھا۔ اکرم کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے سکتہ ہو گیا ہے اور مجھے اکرم کی موت کا بے حد صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے میری آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا۔ لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں تھا، مجھے اکرم کے جانے کا کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ اکرم کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پہ آنے لگی تھی۔
میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے بہت ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جب قانونی طور پہ وہ اب میرے پاس آ چکی تھی، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ میں زندگی بھر بھی بیٹھ کے کھاتی تو آرام سے میری زندگی کٹ سکتی تھی۔ میں نے اب اپنے بیٹے کو ہی اپنے جینے کا مقصد بنا لیا تھا۔